عمران خان جب یہاں سے لانگ مارچ ختم کر کے گئے تھے، اس وقت یہ شور مچا ہوا تھا کہ عمران خان یہاں سے کیوں چلے گئے اور کس وجہ سے یہاں سے ان کو جانا پڑا۔ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ کس طرح سے عمران خان نے ایک ڈیل کی ہے اور کیسے ایک وکٹری کے ساتھ وہ یہاں سے گئے ہیں، اور یہاں جو انہوں نے دھرنا ختم کرنے کا اعلان کیا تھا اس کی پیچھے وجہ یہ تھی کہ ان کو گارنٹیاں دی گئی تھیں، ان کو بتایا گیا تھا کہ آپ کو کس طرح سے الیکشن ملیں گے اور آپ کی خواہش کے مطابق اسمبلیوں کو ڈیزالو کر دیا جائے گا۔ اب یہ سب کچھ تو ہونے والا ہے، لیکن اب جو حکومت ہے اس نے ایک پلان ترتیب دینا شروع کر دیا ہے، اس نے ایک پلان بنا لیا ہے، اور وہ پلان عمران خان کے لیے بہت ہی خطرناک ہے، بہت زیادہ ڈینجرس ہے۔ وہ کیسے؟ وہ میں آپ کو آج بتاتا ہوں کہ جو اب حکومت نے پلان بنایا ہے وہ کس طرح سے عمران خان کو نہ صرف سادہ اکثریت سے روکے گا، بلکہ ان کو جو 2/3 اکثریت کی باتیں ہو رہی تھی اس کو بھی ختم کر دے گا۔ اب حکومت نے یہ پلان بنایا ہے اور اس کے مطابق انہوں نے عمل کرنا شروع کر دیا ہے۔ حکومت نے جو پلان بنایا ہے اس کا سب سے پہلا حصہ، وہ کام انہوں نے یہ کیا ہے کہ جو الیکٹرانک ووٹنگ مشین والا جو قانون ہے اس کو ختم کروا دیا ہے۔ اب ہوگا کیا کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ذریعے سے جو ووٹس ہونے تھے، الیکشن ہونے تھے، ووٹ پڑنے تھے، وہ اب ختم ہو گیا ہے۔ عمران خان بار بار اس بات کے اوپر اصرار کرتے رہے کہ مجھے یہاں پر الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ذریعے الیکشن چاہیے، کیونکہ یہ جو دھاندلی کرتے ہیں، یہ جو ٹھپے لگاتے ہیں، یہ جو مینج کرتے ہیں، اس کو ختم کیا جائے اور شفاف طریقے سے یہاں پر الیکشن ہو، اور اس کے بعد مجھے یہاں پر اکثریت مل سکتی ہے۔ لیکن جو نون لیگ، پیپلز پارٹی اور دوسری جماعتیں ہیں وہ نہیں چاہتی تھیں کہ یہاں پر کسی طرح بھی عمران خان کو سادہ اکثریت کیا 2/3 اکثریت مل سکے۔ اسی لیے انہوں نے یہ پلان کر کے جو ووٹنگ مشین والا معاملہ ہے اس کو ختم کر دیا ہے۔ تو سب سے پہلے انہوں نے یہ والا قانون پاس کروایا ہے کہ یہ جو ووٹنگ مشین والا سلسلہ ہے اس کو تو ختم کیا جائے، تاکہ ہم اپنی جو میجورٹی ہے، اپنی جو اکثریت ہے اس کو سیکیور کر سکیں، اپنی سیٹیں سیکیور کر سکیں، اور ہم اپنی مرضی سے جتنی مرضی دھاندلی کر سکیں، پنجاب میں کر سکیں، سندھ میں کر سکیں، کیونکہ یہاں پر ان کا بڑا کنٹرول ہے، یہاں کی جو مینجمنٹ ہے وہ بڑی ان کے کنٹرول میں ہے۔ یہ آسانی کے ساتھ یہاں پر لوگوں کو مینج کر سکتے ہیں اور آسانی کے ساتھ یہاں پہ ٹھپے پہ ٹھپا لگا کے جو الیکشن ہے اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلا یہ نشانہ بنایا گیا ہے، سب سے پہلا یہ ٹارگٹ کیا گیا ہے کہ عمران خان کی جو الیکٹرانک ووٹنگ مشین کی ڈیمانڈ تھی اس کو ختم کیا جائے۔ اب دوسرا جو سب سے بڑا جھٹکا لگایا ہے عمران خان کو، اور حکومت نے آتے ساتھ ہی جیسے ہی عمران خان نے دھرنا ختم کیا، حکومت نے سب سے پہلے ووٹنگ مشین کے بعد جو کام کیا وہ تھا اوورسیز پاکستانیوں کو جو ووٹ کا حق دیا ہوا تھا اس کو ختم کرنا۔ آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان کے اوورسیز پاکستانی بہت زیادہ سپورٹر ہیں، ان کو سپورٹ کرتے ہیں، وہ بہت زیادہ ان کو لے کر چلتے ہیں اور بہت زیادہ ان کو فنڈ بھی کرتے ہیں، بہت زیادہ ان کی تعریف بھی کرتے ہیں، حمایت بھی کرتے ہیں، اور ووٹ دینے کے لیے بھی تیار تھے۔ یہی وجہ ہے کہ حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو اوورسیز پاکستانی ہے ان کو ووٹ کا حق نہ دیا جائے، ان سے ووٹ کا حق چھین لیا جائے، تاکہ اگر اگلے الیکشن میں اوورسیز پاکستانی ووٹ ڈالتے ہیں تو عمران خان سادہ اکثریت کا 2/3 اکثریت بھی لے سکتے ہیں۔ 2/3 اکثریت سے بچانے کے لیے اب یہ اوورسیز پاکستانیوں کو جو ووٹ کا حق ہے وہ ختم کر دیا ہے۔ تو اس سے ہوگا کیا کہ اوورسیز پاکستانی تقریباً 1 کروڑ کے قریب یہ ووٹ بنتے ہیں، اس کو ختم کر دیا ہے۔ اب آپ اندازہ لگا لیں کہ اگر 1 کروڑ ووٹ کو مائنس کر دیا جاتا ہے تو عمران خان سادہ اکثریت بھی نہیں لے سکیں گے، اور ان کی تقریباً 100-150 کے قریب سیٹیں نکلنا مشکل ہو جائیں گی۔ اور یہی پلان ہے، کیونکہ جو عمران خان طاقتور پرائم منسٹر کے طور پر آتے ہیں تو وہ کسی کو بھی قابل قبول نہیں ہے، وہ یہاں پر انٹرنیشنل جو پلیئرز ہیں ان کو بھی قابل قبول نہیں ہے، جو طاقتور ممالک ہیں ان کو بھی قابل قبول نہیں ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ جیسے ہی عمران خان کے خلاف سازش ہوئی، عمران خان کے خلاف جیسے ہی انہوں نے سازش کرنے کی کوشش کی تو کس طرح سے عمران خان باہر نکلا۔ عمران خان نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ میں اگر باہر سڑکوں پر آ گیا تو میں بڑا خطرناک ہو جاؤں گا، بالکل ویسا ہی ہوا۔ وہ جیسے ہی
باہر سڑکوں پر آئے تو بہت زیادہ خطرناک ہو گئے. وہ یہاں پر طاقتور حلقوں کے لیے پریشان پیدا کر رہے ہیں, اور جو طاقتور حلقے ہیں جو وہ بار بار کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو کسی طرح سے منا لیا جائے. اس کے علاوہ جو باہر کی طاقتور ممالک کی طاقتیں ہیں وہ بھی پریشان ہیں کہ عمران خان کو روکا جائے. امریکہ سب سے زیادہ پریشان ہے جو اس وقت سپر پاور ہے کہ کس طرح سے عمران خان نے ہمیں ذلیل و خوار کر دیا ہے, کس طرح سے اس بندے نے ہمیں ذلیل کیا ہے, سڑکوں پر آ کے بار بار ہمیں ذلیل کر رہا ہے. تو یہ وہ پلان ہے جو حکومت مل کے بنا رہی ہے. دو جو قانون ہیں وہ انہوں نے پاس کر دیے ہیں, جس میں ایک تو الیکٹرانک ووٹنگ مشین والا, دوسرا جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کو ووٹ کا حق نہیں دینا. اسی وجہ سے آئی ایم ایف کے ساتھ بھی ڈیل بنا لی گئی ہے, اور اس ڈیل کے نتیجے میں ہی یہ بات سامنے آئی ہے کہ ایک پیٹرول دھماکہ, پیٹرول بم جو ہے وہ حکومت نے عوام کے اوپر گرا دیا ہے اور 30 روپے پیٹرول مہنگا کر دیا ہے. اور یہ اسی ڈیل کا نتیجہ ہے جو آئی ایم ایف کے ساتھ کی گئی ہے, جو امریکہ کے ساتھ کی گئی ہے, کیونکہ وہاں سے فوری طور پر ڈالرز چاہیے, وہاں سے پیسے چاہیے, اور اسی کو حاصل کرنے کے لیے, ڈالرز حاصل کرنے کے لیے, آئی ایم ایف سے ڈیل کرنے کے لیے حکومت نے اتنا بڑا رسک لیا ہے. اور اب عوام کی طرف سے گالیاں پڑ رہی ہیں, عوام کی طرف سے اب ان کو برا بھلا کہا جا رہا ہے. اور جس طرح سے انہوں نے 30 روپے بڑھا دیے ہیں پیٹرول کے, اس کے بعد عوام سمجھ چکی ہے کہ یہ حکومت ہمارے لیے بالکل بھی قابل قبول نہیں ہے, ہمیں واپس عمران خان کی طرف ہی جانا ہوگا. اب عمران خان اگر 4 سے 5 دن انتظار کرنے کے بعد دوبارہ سڑکوں پر آتے ہیں تو ایک بار پھر وہ مومنٹم بنا سکتے ہیں جو کہ وہ پچھلے کچھ عرصے سے, پچھلے کچھ مہینوں سے بنا چکے تھے. اور اس مومنٹم کی وجہ سے ان کو 2/3 اکثریت کی امید بھی پیدا ہو گئی تھی. اب اسی 2/3 اکثریت کو ختم کرنے کے لیے حکومت نے پلان کیا ہے, اور اگر ان کو دوبارہ حکومت کرنے کا چانس بھی ملتا ہے تو بالکل ویسا ہی ہوگا جس طرح سے ابھی لولی لنگڑی ایک حکومت ملی ہوئی تھی جس میں اتحادی سارے شامل تھے, جس میں کولیشن شامل تھے, اور جیسے ہی ان کو ہلکا سا اشارہ ملتا تھا تو اتحادی باہر چلے جاتے تھے اور عمران خان کی حکومت گر گئی. بالکل ایسا ہی ہوا کہ اگر آگے بھی عمران خان کو حکومت دینی ہے تو 2/3 اکثریت سے نہیں دینی, بلکہ ایسی لولی لنگڑی حکومت دینی ہے تاکہ یہ اپنے پیروں پر کھڑا نہ ہو سکے اور 2/3 اکثریت حاصل نہ کر سکے, اور اتنا طاقتور ہو جائے کہ اپنی مرضی کے قوانین, اپنی مرضی سے تمام معاملات یہ ملک کے چلانا شروع کر دے, کیونکہ یہ کسی طور بھی طاقتور حلقوں کے لیے قابل قبول نہیں ہے, اور جو انٹرنیشنل جتنے پاورز ہیں ان کو بھی یہ قابل قبول نہیں ہے. اب حکومت یہ پلان تیار کری ہے کہ نیب قوانین کے اندر بھی تبدیلیاں کی جائیں, کیونکہ جو ان کے اوپر کیسز ہیں, جو شہباز شریف کے اوپر کیس ہے, جو حمزہ شہباز کے اوپر کیس ہے, جو پیپلز پارٹی کے اوپر کیس ہے, جو آصف زرداری کے اوپر کیس ہے, ان کو ختم کیا جائے تاکہ اگر یہ حکومت ان کی چلے جاتی ہے تو نیب نہیں ہوگا, نیب بالکل بیکار ہوگا, نیب بالکل فارغ ہوگا, وہ ان کے اوپر دوبارہ کیسز نہیں بنا سکیں گے اور وہ دوبارہ جیل میں نہیں جا سکیں گے. کیونکہ اگر اب عمران خان کو موقع ملتا ہے اور یہ نیب قوانین کو ختم نہیں کرتے تو عمران خان ان کو دوبارہ جیل میں ڈال سکتا تھا.